السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ سب اپنے گھروں میں خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ سب سے پہلے درود و سلام اللہم صلی علی روح محمد فی الارواح وعلی جسدہ فی الاجداث وعلی قبرہ فی القبور۔ آج کا ہمارا سبق ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 16 اور 17، جس میں ہم منافقوں کی پہلی مثال اور منافقوں کا انجام انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اس سے پہلے آپ سب سے میری ریکویسٹ ہے کہ پلیز چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب، شیئر اور لائک کریں، اور پلیز کمنٹ سیکشن میں بھی بتایا کریں کہ آپ کو ویڈیوز کیسی لگتی ہیں۔ اور شروع کرتے ہیں۔ ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في الظلمات لا يبصرون۔ ان کی مثال تو ان کی سی ہے جنہوں نے آگ جلائی، پھر جب آگ نے اس کے ارد گرد کو روشن کر دیا تو اللہ نے سلب کر لی ان کی روشنی اور انہیں تاریکی میں چھوڑ دیا، وہ نہیں دیکھ پاتے۔ مثلہم ان کی مثال کا جیسے مثلی مثال، الذی وہ جنہوں نے استوقدا جلائی، نارن آگ، فلما پھر جب اضاءت اس نے روشن کر دیا، ما جو حولہ اس کے ارد گرد، ذہبا سلب کر لی، اللہ نے، بنورہم ان کی روشنی، اور ترکہم ان کو چھوڑ دیا، فی میں ظلمات اندھیرے، لا نہیں، یبصرون دیکھ پاتے۔ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا فلما اضاءت ما حولہ ذہب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات لا یبصرون۔ ان کی مثال تو ان کی سی ہے جنہوں نے آگ جلائی، پھر جب آگ نے اس کے ارد گرد کو روشن کر دیا تو اللہ نے سلب کر لی ان کی روشنی اور انہیں تاریکی میں چھوڑ دیا، وہ نہیں دیکھ پاتے۔ مثلہم ان کی مثال، مثل ایسے پرانے مشہور واقعے کو کہتے ہیں جو موجودہ کسی واقعے سے ملتا جلتا ہو اور مشہور ہونے کی وجہ سے لوگوں کی سمجھ میں بہت جلد آ سکتا ہو۔ نیز موجودہ واقعے کی تشریح اس لیے بیان کرنے سے بہت مدد ملتی ہے۔ ظلمات اندھیرے، یہ لفظ ظلمت کی جمع ہے جس کا ترجمہ ہے اندھیرا اور تاریکی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں منافق دو قسم کے تھے، ایک جو دل سے اسلام کے پکے دشمن تھے مگر زبان سے مسلمانوں کے ہمدرد اور رفیق ہونے کا دعویٰ کرتے تھے، دوسرے جو طبیعت کے کمزور تھے اور قطعی طور پر نہ تو اسلام کے حامی تھے نہ مخالف، جس طرف وہ اپنا فائدہ دیکھتے اسی طرف ہو جاتے۔ قرآن مجید نے ان دونوں قسموں کے منافقوں کی مثالیں دی ہیں۔ اس آیت میں پہلی قسم کے منافقوں کی مثال بیان کی گئی ہے کہ ان لوگوں کی مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص نے اندھیری رات میں آگ جلائی، اس کی روشنی سے ارد گرد کی تمام چیزیں روشن ہو گئی اور وہ اس قابل ہو گیا کہ نقصان پہنچانے والی اور نفع بخشنے والی چیزوں میں فرق کر سکے، مگر اچانک آنکھوں کی روشنی اللہ نے چھین لی اور اب اسے کچھ نہیں دکھائی دیتا، روشنی کے باوجود اندھوں کی طرح ادھر ادھر ٹکریں مار رہا ہے۔ یہ مثال منافقوں پر ٹھیک درست آتی ہے۔ وہ پہلے کفر کی تاریکی میں پڑے ہوئے تھے، نیک و بد میں کوئی فرق نہ کرتے تھے، پھر اسلام کی شمع روشن ہوئی اور اس سے وہ فائدہ اٹھانے لگے کہ اچانک ان سے اسلام سے فائدہ اٹھانے کے تمام مواقع چھین لیے گئے، ان کی اصل صورت مسلمانوں کے سامنے آ گئی اور وہ اس قابل نہ رہے کہ مسلمانوں کو دھوکہ دے سکیں۔ کچھ منافق از خود حق کو ٹھکرا کر باطل کی طرف جھک گئے اور کچھ اپنی غرضوں کی وجہ سے اس کی روشنی سے فائدہ اٹھانے سے محروم ہو گئے۔ ان تینوں صورتوں میں ان کے لیے اسلام کی روشنی بیکار ہو گئی اور ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا چھا گیا۔ استغفر اللہ۔ تو نیکسٹ آیت ہے ہمارے پاس، منافقوں کا انجام۔ سمم
بکمن عمیٌ فہم لا یرجعون، وہ بہرے، گنگے اور اندھے ہیں اور نہیں لوٹیں گے۔ صم، بہرے، بکم، گنگے، عمیٌ، اندھے، فہم، پس وہ، لا، نہیں، یرجعون، لوٹیں گے۔ صم بکم عمیٌ فہم لا یرجعون، وہ بہرے، گنگے اور اندھے ہیں، وہ نہیں لوٹیں گے۔ صم، بہرے، اس کی واحد اسم ہے جس کے معنی بہرے کے ہیں۔ منافق اگر ظاہری طور پر بہرے نہیں تھے لیکن انہیں بہرا اس لیے کہا گیا ہے کہ وہ اسلام کی حق باتیں سننے کے باوجود سنی انسنی کر دیتے تھے، گویا وہ بہرے ہیں، کچھ نہیں سنتے۔ بکمن، گنگے، یہ ابکم کی جمع ہے، اس کے معنی ہے گنگا۔ اگرچہ ان لوگوں کی زبانیں تو موجود تھی لیکن سچی بات پوچھنے سے گریز کرتے تھے اور حق بات کا اقرار نہ کرتے، گویا گنگے ہیں اور ان کے منہ میں زبان نہیں۔ عمیٌ، اندھے، یہ اعمیٰ کی جمع ہے جس سے مراد یہ ہے کہ اندھا آدمی۔ انہیں اندھا اس لیے کہا گیا ہے کہ آنکھیں رکھنے کے باوجود یہ اللہ کی نشانیاں دیکھ کر بھی قبول نہیں کیا کرتے تھے۔ اس آیت میں منافقین کے اعمال کا نتیجہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ لوگ اسلام کی روشنی ظاہر ہو جانے کے باوجود کفر کے اندھیروں میں پڑے رہے، دنیاوی فائدوں، ذاتی غرضوں اور نفسانی خواہشات کی پیروی میں انہوں نے اچھے اور برے کی تمیز جو ہے نا وہ کھو دی۔ جس طرح قدرتی قاعدے کے ماتحت آگ میں ہاتھ ڈالنے سے ہاتھ جو ہے وہ جھلس جاتا ہے، اسی طرح ان لوگوں کی کج روی اور جان بوجھ کر گمراہی کی وجہ سے حق کو پہچاننے کی تمام قوتیں اللہ نے ضائع کر دی۔ کفر ان پر غالب آ گیا، وہ اسلام کی روشنی سے محروم ہو گئے، اللہ نے ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے روشنی کو سلب کر لیا یعنی چھین لیا اور وہ اندھیرے میں بھٹکنے لگے۔ نیکی اور بدی کی تمیز اٹھ جانے کا لازمی نتیجہ یہ ہوا کہ وہ حق کی آواز سننے کے قابل نہ رہے، ان کی زبانیں گنگی ہو گئیں اور وہ کسی سے راہ حق دریافت نہ کر سکتے تھے، ان کی آنکھیں اندھی ہو گئیں کہ اسلام کی روشنی انہیں نظر نہ آتی تھی اور وہ اللہ کی نشانیاں جو تھیں ان پر کوئی اثر نہیں کرتی تھی۔ علم حاصل کرنے کے جو ہیں اللہ نے ہمیں 3 ذریعے عطا کیے، کان، زبان اور آنکھ۔ کبھی انسان دوسروں کی باتیں سن کر بعض چیزوں کا علم حاصل کرتا ہے، کبھی زبان سے پوچھ کر معلوم کرتا ہے اور کبھی آنکھ سے دوسری چیزوں کو دیکھتا ہے، لیکن منافق اپنی ضد اور ہٹ دھری کے باوجود یہ تینوں ذرائع کھو بیٹھے تھے اور اب نہ کسی ہدایت والے کی آواز سن سکتے تھے اور نہ وہ سچی تعلیم کے بارے میں پوچھتے تھے اور نہ حق کی نشانیوں کو آنکھوں سے دیکھ کر کوئی اثر حاصل کرتے تھے۔ اب اس بات کی کوئی امید نہیں کہ وہ کفر سے اسلام کی طرف یا اندھیرے سے روشنی کی طرف واپس آئیں گے۔ استغفراللہ، اللہ سے دعا کہ آج ہم نے جو پڑھا سنا سیکھا اللہ اس پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں اس کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے کہ جو اللہ کے دین کا کام کرنے والے، اللہ کی کتاب کو عام کرنے والے۔ تو وما علینا الا البلاغ المبین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تو پلیز ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں بھی اور زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کو پھیلائیں، اللہ کے دین کو عام کریں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ تو اللہ سے دعا ہے میری کہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے، ہمارے معاملات میں آسانیاں پیدا فرمائے اور بار بار در حبیب کی زیارت نصیب فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔